الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ابھی جو درود پاک کی فضیلت بیان کی ہے، اسے بین الاقوامی شہرت یافتہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی وہ سنتوں بھری کتاب جسے پڑھ یا سن کر اب تک لاکھوں مرد و زن راہ راست پر گامزن ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر میں کھپت پوری کرنے کے لیے تقریباً سارا ہی سال اس کی چھپائی جاری رہتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے فیضان سنت۔ صلو علی الحبیب محمد۔ آج محرم الحرام کی 12ویں تاریخ ہے، 1430 سنہ ہجری۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی سے وابستہ باب المدینہ کے ذمہ داران اسلامی بھائی، جس کے ساتھ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ کے مدرسین و ناظمین، نیز دارالفتاح اہل سنت سے متعلق اسلامی بھائی بھی اور جامعۃ المدینہ سے متعلق اسلامی بھائی بھی اس تربیتی اجتماع میں شریک ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج اتوار ہے اور اتوار کو دوپہر کو ہر ہفتے اسلامی بہنوں کا سنتوں بھرا اجتماع ہوا کرتا ہے، اور باب المدینہ میں کم و بیش 37 مقامات پر ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، مختلف شہروں میں بھی ہوتا ہے، اور تو اس بیان کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی سنا جا رہا ہے۔ میں معذرت چاہوں گا کہ سفر مظفر کے بجائے میں نے محرم کا مہینہ کہہ دیا۔ آج سفر المظفر کی 12ویں تاریخ ہے،
1430 سنہ ہجری۔ مزید یہ کہ ہمارے ہند کی 12 کابینہیں بن چکی ہیں۔ ہمارے ملک کی 1 کابینہ ہے اور ہند کی 12 کابینہیں بن چکی ہیں۔ الحمدللہ وہاں کی 2 کابینوں میں بھی جہاں ایک تربیتی اجتماع بھی جاری ہے، اس بیان کو سنا جا رہا ہے۔ نیز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں بھی سنا جا رہا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عباس بن راشد علیہ رحمت اللہ الواجد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور جب واپس جانے لگے تو میرے آقا نے مجھے حکم فرمایا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے سوار ہوا۔ جب ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا تو اس میں راستے پر ایک مردہ سانپ پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سانپ کو دفن کر کے پھر سوار ہو گئے اور ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، یا خرقہ یا خرقہ۔ ہم آواز تو سن رہے تھے لیکن کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے غیبی آواز دینے والے، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر تم سامنے آ سکتے ہو تو آ کر ہمیں بتاؤ کہ یہ خرقہ کیا ہے۔ اسے جواب دیا، خرقہ وہی سانپ ہے جس کو ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دفن کر دیا ہے۔ اور اس آواز نے بتایا کہ میں نے ایک دن حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سانپ سے یہ فرماتے سنا، اے خرقہ، تم چٹیل زمین پر مرو گے اور زمانے کا سب سے بہترین مومن تمہیں دفن کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں ان 7 جنات میں سے ہوں جنہوں نے اس وادی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، کیا واقعی تم نے یہ بات اللہ عز و جل کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ سننا تھا کہ حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے سیل اشک روا ہو گیا اور آپ وہاں سے چل دیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زمانے کے بہترین شخص کی حکایت اس وقت آپ نے سماعت کی۔